اس کے بعد ہمارے ایک بھائی ہیں یا بہن ہیں پتہ نہیں، لیکن جیسا ان کا انداز ہے اس سے تو شاید بہن ہی لگا، انہوں نے کمنٹ کیا ہمیں یقین ہے پلیز اس روزے کا مذاق نہ بنائیں۔ 16 سیدوں کا جو روزہ ہے اس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اس کا مذاق نہ بنائیں، ہمیں اس پر یقین ہے۔ تو میں نے مذاق تو نہیں بنایا، میں نے اس کی ریئلٹی بتائی تھی کہ وہ حقیقت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف دھوکہ ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، تو میری بہن ہے آپ یا بھائی جو بھی ہیں، آپ کے یقین سے کام نہیں چلتا، کام شریعت سے چلتا ہے۔ شریعت نے جس کو جائز کہا تو جائز ہے، اللہ نے جس کو جائز کہا تو جائز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جائز کہا تو جائز ہے، ناجائز کہا تو ناجائز ہے۔ یاد رکھیں ہمارا کام نہ ہی کسی کا مذاق اڑانا ہے، نہ ہی کسی جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز قرار دینا ہے۔ ایسا کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری اور ہمارا کام یہ ہے کہ جو صحیح مسئلہ ہے، جو صحیح دین ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، جو غلط ہے، جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی غلط باتیں دین کے نام پر، ان سے آپ کو بچایا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ اس کے بعد بات ماننا نہ ماننا، اس پر عمل کرنا نہ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے، ہم سے نہیں کریں گے۔ ہم سے اگر سوال ہوگا تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا آپ نے دین کی اتنی اشاعت کیوں نہیں کی، آپ نے دین اتنا کیوں نہیں پہنچایا، اتنا تو ہوگا۔ لیکن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے جس کو بتایا تھا اس نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا یا اس نے مانا کیوں نہیں۔ اب رہ جاتی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر یقین ہے، تو میرے بھائی یا بہن جو بھی ہیں آپ، یقین تو ان عورتوں کو ان مزاروں پر جا کر بال کھول کر اور چڑیلوں کی طرح ناچنے میں بھی ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جہاں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کا سر کا بال نماز کے درمیان میں بھی کھلے، منع کرتا ہے، اگر چوتھائی سر اس کا کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت کا ہاتھ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں، جہاں نماز میں اگر چوتھائی سر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی، وہاں پورے سر کے بال کھول کر دوپٹہ اتار کر بالوں کو کھول کر جہاں تک کہ گلا اور سینہ بھی نظر آ جاتا ہے بعض اوقات، اور پھر وہاں چڑیلوں کی طرح سر پٹکنا مٹکنا اور الٹے لٹکنا، یہ دین کا حصہ تو نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو اس پر بھی یقین ہے، لوگوں کو بلیو ہے تبھی تو ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو یقین ہے تبھی تو کرتے ہیں۔ تو کیا ان کی ان حرکت کو کرنے پر ان کو صحیح کہہ دیا جائے، یا ان کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اس بنا پر کہ ان کو یقین ہے، ان کو بلیو ہے، تو ان کو ٹوکا نہ جائے؟ یہ غلط ہے، تو غلط ہے کہ عورت عزت ہے اور عزت کو لوگ اس طرح تار تار کرتے ہیں۔ ایک تو شریعت کو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں، آپ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی، آپ کے گھر کی عزت ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، اور کیسے آپ گوارا کرتے ہیں کہ اس کا آدھا بدن کھلا ہوا ہے اور وہاں چڑیل کی طرح وہ بیٹھ کر مٹک رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، الٹی لٹک رہی ہے، کیا چل رہا ہے صاحب؟ نام کے علاج ہو رہا ہے، وہاں پر پیشی ہو رہی ہے بابا کی۔ عجیب حال ہے، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کس جگہ نہیں ہوتا، یہ کلیر میں بھی ہوتا ہے، آگرہ میں بھی ہوتا ہے، جہاں جہاں ہم گئی وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح لوگ کرتے ہیں، وہاں جو ہے بال کھولے بیٹھے ہیں، سر پٹک رہے ہیں، گھما رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو چکر آتے ہیں، صاحب کیا ہوا؟ کہ پیشی آ رہی ہے۔ اب عجیب چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس سے آگے بڑھیں، آپ غیر مسلم ہیں، وہ اپنے اپنے دھرم کو فالو کرتے ہیں، ان کو اس پر یقین ہوتا ہے، تو کیا وہ جو کر رہے ہیں اس کو اس بنا پر کیونکہ ان کو یقین ہے اور اس کو کرنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، تو کیا صحیح کہہ دیا جائے؟ جو شریعت اسلامی نے صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، یہ کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے سامنے والی کی ذمہ داری ہے، مانے یا نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے۔